بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر دیوان غالب سے چند منتخب اردو اشعار بماشرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان اشعار سے آپ غالب کی پرواز تخیل، شوق طبع، معنویت اور بے باکی و بے تکلفی کا بخوبی اندازہ کر سکیں گے۔ غالب لکھتے ہیں: آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ آگہی سے مراد غور و فکر، سمجھ بوجھ یا بصیرت ہے۔ دام شنیدن سے مراد وہ دام، وہ جال کہ جو کسی بات کی سماعت کے لیے بچھایا جائے۔ مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، کہ دوسرے مصرے سے مراد یہ ہے کہ جو مدعا ہے، جو موضوع ہے، اس کو سننا عنقا کی مانند دشوار ہے، کہ جس طرح عنقا کہ وہ جو خیالی پرندہ ہے جس کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے اور جس کو قید نہیں کیا جا سکتا، اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، کہ غور و فکر کی بنیاد پر آپ میری بات کو سماعت کرنے کے لیے جس قدر بھی جال بچھائیں، تو اس کے باوجود میری جو بات ہے، میرے جو عالم تقریر ہے، اس پر، اس کی بیان پر، اس کے مدعے تک آپ کا پہنچنا اس قدر مشکل ہے کہ گویا آپ عنقا کہ جو خیالی پرندہ ہے جس کو قید نہیں کیا جا سکتا، جس طرح اس کو قید نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح آگہی کی بنیاد پر چاہے آپ جس قدر بھی غور و فکر کی جال بچھائیں تو میری بات کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں پر غالب اپنی مشکل پسندی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ جس بات پر لب کشائی کرتے ہیں وہ لوگوں پر اس بات کا آشکار ہونا بے حد مشکل ہے۔ اسی بنیاد پر کہا کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، کہ سمجھ بوجھ اور غور و فکر کی بنیاد پر چاہے آپ میری بات کو سماعت کرنے کے جتنے بھی دام، جتنے بھی جال بچھائیں، اس کے باوجود آپ کے لیے یہ میری بات کو سننا اور اس کو سمجھنا اسی طرح دشوار ہے کہ جس طرح عنقا کو قید کرنا دشوار ہے۔ عنقا دراصل ایک عربی داستانوں میں جس کا ذکر ملتا ہے، وہ خیالی پرندہ ہے کہ جس کی پرواز بہت بلند ہے اور اس کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ غالب کا کئی دیگر اشعار میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں: میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتشیں سے بال عنقا جل گیا۔ اس شعر میں غالب نے دراصل صنعت ایہام کا برملا اظہار کیا ہے۔ صنعت ایہام سے مراد کہ وہ مفہوم کہ جس کا وہ الفاظ کہ جس کی بنیاد پر شعر کا بظاہر مفہوم کچھ اور معلوم ہو رہا ہو مگر حقیقت میں غالب کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں۔ تو اسی سینس میں غالب کے اکثر اشعار میں اسی طرح کی جو پرواز تخیل ہے اس کا مظاہرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ اس شعر میں بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتشیں سے بال عنقا جل گیا۔ یہاں پر اس شعر کی خوبصورتی یہ ہے کہ غالب نے یہاں پر جو موجود ہے اس کو معدوم کر دیا اور معدوم کو موجود، کہ مثال کے طور پر اپنی ذات غالب کی کہ جو ایک وجود کے ساتھ موجود ہے، اپنی ذات کو کہا کہ وہ ایسے مقام پر موجود ہے کہ یعنی میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، کہ جس طرح کہ انسان کا وجود موجود ہوتا ہے تو اپنی ذات کو انہوں نے عدم سے بھی پرے کر دیا، کہ میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، کہ اپنی ذات کو عدم سے بھی آگے لے گئے اور کہتے کیا ہے کہ میری آہ آتشیں سے بال عنقا جل گیا، کہ عنقا کہ جو عدم پر موجود ہوتا ہے اور اس کو کہ یعنی عدم سے بھی پار ایسی جگہ پر کہ جہاں پر اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا، قید نہیں کیا جا سکتا، تو اس زمرے میں جو عنقا ہے اس کو وجود میں لے آئے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر موجود ہیں، کہ ورنہ یہ تھا کہ وہ عدم کے مقام پر موجود تھا، اب اپنی ذات کو تو عدم سے بھی آگے لے گئے ہیں، جبکہ جو عنقا ہے اس کے لیے آپ نے موجود کا مقام یہاں پر طے کیا،
کہ میری آہ آتشی سے بالِ عنقا جل گیا، کہ اپنی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں عدم سے بھی اس قدر پار چلا گیا ہوں کہ وہاں سے گزرتے ہوئے جو عنقا تھا اس کے بھی پر جل گئے ہیں۔ اپنی آہ آتشی گویا اپنے اظہار فکر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری آہ آتشی سے بالِ عنقا جل گیا۔ پھر مزید کہا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، کہ اسیری کی حالت میں بھی مجھ پر اس اضطراب کی ایسی کیفیت ہے کہ جو زنجیر کا حلقہ ہے وہ بھی گویا آتش کی وجہ سے جلا ہوا بال معلوم ہوتا ہے، کہ یہاں پر وہ اصل میں کہتے ہیں کہ قید و بند کی صعوبت برداشت کرنے کے باوجود بھی میرے جو پاؤں کے نیچے آگ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اضطراب کی کیفیت ہے اس کی بنیاد پر جو زنجیر میرے پاؤں میں موجود تھی وہ بھی گویا جل کر بال کی مانند باریک ہو چکی ہے۔ اس شعر میں بھی صنعت ایہام کے یعنی بظاہر طور پر شعر کی کچھ اور بات آشکار ہو رہی ہو مگر پس پردہ حقیقت کچھ اور ہو۔ یہاں پر آتش زیر پا کی جو ترکیب استعمال کی ہے اس سے مراد کہ بے قراری اور اضطراب کی سی کیفیت ہے۔ تو پھر دوسرے مصرعے میں بھی آتش کا ذکر کیا، تو اس کلام میں کمال کا لطف پایا جاتا ہے۔ پھر مزید کہا، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ اس شعر کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ غالب نے جب اپنا دیوان مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو تصحیح کے لیے بھجوایا تھا تو انہوں نے اس شعر کو دیوان غالب سے نکال دینے کا مشورہ غالب کو دیا تھا، اور جس کی بنیاد پر غالب نے جو اپنا پہلا دیوان مرتب کیا تو اس میں یہ شعر شامل نہیں تھا۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ دوسرے مصرعے میں جو لفظ ہے کہ نقش پا پایا، تو اس میں اس ترکیب کی جو آواز ہے جس میں اتنی خوبصورتی نہیں پائی جاتی، جس کی بنیاد پر اس شعر کو خارج کر دیا گیا تھا، مگر بعد ازاں غالب کی زندگی کے بعد اس شعر کو بھی دوبارہ غالب کے کلام میں شامل کیا گیا۔ بہرحال اس شعر کا بھی بڑا زبردست مفہوم ہے کہ غالب یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں گویا کہ انسان کے بے شمار حسرتیں ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، تو ہر انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اور اسی بنا پر کہتے ہیں کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، کہ آرزو کا مزید کوئی اور قدم اٹھانے کہ اب حاجت نہیں، ہم نے دست امکان کو ایک نقش پا پایا، کہ امکان اور جو حسرت کی دنیا ہے کہ جہاں پر خواہشات کو پورا کیا جا سکے اس کا حدود اربہ اتنا ہے کہ گویا میرے ایک نقش پا کہ پاؤں کا ایک نقش ہی گویا اس کا حدود اربہ ہے۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کے دل میں جو خواہشات اور آرزوئیں موجود ہیں وہ اس قدر ہیں کہ یہاں دنیا کا جو حدود اربہ ہے، اس زمین کا حدود اربہ ہے، وہ محض ایک نقش پا ہے، پاؤں کا ایک نشان ہے، تو اس لیے ہم ایک قدم سے آگے اور قدم اٹھا ہی نہیں سکتے کہ دنیا کا جو حدود اربہ ہے وہ نہایت ہی محدود ہے۔ یہاں پر اب دیکھیں کہ جو دشت امکان کا لفظ کہ یعنی وہ صحرا یا وہ زمین کہ جہاں پر امکانات کا وجود پایا جائے، تو دشت اسی حوالے سے مزید وہ لکھتے ہیں، مانے دشت نوردی کوئی تدبیر نہیں، مانے دشت نوردی کوئی تدبیر نہیں، ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر نہیں، کہ مجھے کوئی بھی چیز دشت نوردی زیادہ پیمائی سے معنی نہیں رکھ سکتی، روک نہیں سکتی۔ میرے پاؤں میں اگر زنجیر ہے تو یہ ایک چکر کی مانند ہے جو مسلسل مجھے حرکت میں رکھے ہوئے ہے۔ اب یہاں پر چونکہ وہ خواہش کی بات کر رہے ہیں تو آرزوؤں کے پورا نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے کئی اشعار میں اس کا ذکر کیا۔ مثلاً مشہور شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، کہ بے شمار ایسی خواہشیں تھیں
اور ہزاروں ایسی خواہشیں تھیں کہ ہر خواہش کو پورا کرتے ہوئے گویا دم نکلنے والی کیفیت ہو جاتی تھی۔ اس کے باوجود کہ میرے ارمان جو تھے وہ پورے ہوتے گئے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ارمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ابھی تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچے، اور یہ حسرت جو تھی یہ گویا دل میں ہی رہ گئی۔ اسی شعر کے اظہار کے لیے وہ مزید لکھتے ہیں: ملی نہ وسعت جولان یک جنوں ہم کو، ملی نہ وسعت جولان یک جنوں ہم کو، عدم کو لے گئے دل میں غبار صحرا کا۔ کہ یہ جو جولان گاہ ہے، مثلاً کہ جولان گاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر گھوڑوں کو دوڑایا جا سکے، تو یہاں پر وہ دراصل جولان یک جنوں کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے جنوں کے گھوڑے کو دوڑانے کے لیے جب دوڑانے کی کوشش کی تو میرے لیے جو میدان تھا، اس دشت کی جو وسعت تھی، حدود اربع تھا، وہ نہایت مجھے محدود ملا، جس کی بنیاد پر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملی نہ وسعت جولان یک جنوں ہم کو، کہ ہمیں وہ دراصل دشت، یہ زمین صحرا، اس میں اس قدر وسعت کشادگی ہی میسر نہیں آئی کہ ہم اپنے جنوں کے گھوڑے کو دوڑا سکیں۔ عدم کو لے گئے دل میں غبار صحرا کا، کہ چونکہ دنیا میں تو ہمارے لیے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ ہم اپنے جو جنوں کی بنیاد پر اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں، اپنے جنوں کو اپنے عشق کی گھوڑے کو دوڑا سکیں، تو اس بنیاد پر ہمارے دل میں جو غبار تھا، اضطراب تھا، جو رنج و ملال تھا کہ ہماری خواہشات پوری نہ ہو سکیں، ہم اپنے دل میں یہ رنج و ملال اور حزن و رنج جو ہے یہ دراصل عدم کو لے گئے، چونکہ دنیا میں یہ پورا نہ ہو سکا، تو اس لیے اس غبار کو، اس اضطراب کو، اس کیفیت کو ہم عدم میں لے گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ غبار کو بصنعت ایہام کے، جس کے ظاہری طور پر کچھ مفہوم ہو مگر پس پردہ کچھ اور، غبار صحرا کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ دیکھیں کہ جس طرح جولان یک جنوں کے وہ میدان کے جہاں پر جنوں کو دوڑایا جا سکے، اسی طرح اس کیفیت سے مماثلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غبار صحرا کا استعمال کیا، کہ غبار صحرا مطلب صحرا کی جو گرد و غبار ہے، کہ جب آپ دشت نوردی یا زیادہ پیمائی کرتے ہیں تو ضروری بات ہے کہ آپ کے پاؤں سے غبار اڑتا ہے۔ تو اس شعر میں غالب کا آپ وصف دیکھیے، شوخی طبع دیکھیں، اور بے باکی و بے تکلفی کا مظاہرہ دیکھیں کہ کس طرح غالب نے کیا ہے۔ مزید کہا: شوق ہر رنگ رقیب سر و سامان نکلا، شوق ہر رنگ رقیب سر و سامان نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ شوق سے مراد یہاں پر جنون اور عشق سے مراد لیجئے، کہ ہر طرح سے یہ جو شان و شوقت ہے، سر و سامانی کی کیفیت ہے، اس کے بالکل مخالف ہی اس کا معاملہ رہا ہے۔ قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا، کہ جو تصویر بنانے والے ہیں اگر انہوں نے قیس کی تصویر بنائی بھی تو تصویر کے پردے میں بھی گویا اس کو عریاں ہی دکھایا، یعنی قیس کے جو دراصل ایک سچا عاشق تھا، اگر اس کو تصویر کے پردے میں بھی ڈھالا گیا، چونکہ تصویر بناتے ہوئے مختلف رنگوں کا استعمال ہوتا ہے، تو رنگوں کا استعمال کرنے کے باوجود بھی یہ دیکھا گیا کہ اس کو تصویر میں بھی عریاں دکھایا گیا، کہ شوق ہر رنگ رقیب سر و سامان نکلا، کہ جو جنون ہے، شوق ہے، عشق ہے، وہ ہمیشہ ہی سر و سامان کے مخالف ہوتا ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ اس لیے کہ جو قیس تھا وہ دیکھیں کہ رنگوں کے استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ تصویر میں عریاں ہے، کہ یعنی اس کو شان و شوقت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ غالب کا ایک اور مشکل شعر کہ وہ کہتے ہیں: اے نو آموز فنا ہمت دشوار پسند، اے نو آموز فنا ہمت دشوار پسند، سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا۔ نو آموز فنا کہ جلد فنا ہو جانا، ہمت دشوار پسند کہ وہ ہمت کے جو مشکل پسندی کو محبوب رکھے، سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا، کہ کام تو یہ بہت ہی مشکل تھا
مگر حیرت کی بات ہے کہ یہ بہت ہی آسان ہوا۔ اچھا، اس شعر میں دیکھیں کہ دو پرپیچ تراکیب کا استعمال کیا گیا اور نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ دل فریب انداز میں، کہ اے نو آموز فنا، ہمت دشوار پسند، کہ ہماری جو ہمت تھی وہ دراصل دشوار پسند تھی، کہ ہماری جو طبیعت تھی، غبار خاطر جو تھی، کہ اس میں دراصل جو اس کی فطرت ہے، اس کی فطرت و ندرت میں دراصل مشکل پسندی کا خمیر سمویا ہوا تھا، موجود تھا۔ اور اس ہمت دشوار پسند کہ ہماری جو طبع تھی وہ دراصل مشکل پسندی کو محبوب رکھتی تھی، مگر یہ دیکھیے کہ وہ جلد ہی فنا ہو گئی۔ اے نو آموز فنا، کہ دراصل وہ ہمت کہ وہ جو پہلے مرحلے میں ہی فنا ہو گئی، جبکہ ہمت کا جو وتیرہ تھا، جو ہمت کا جو دستور تھا وہ دراصل مشکل پسندی تھا، اور اس کے مشکل پسند طبیعت پر یہ ماجرا گزرا کہ یہ پہلے مرحلے میں ہی فنا ہو گئی۔ اور یہ چونکہ عشق کی منزل تھی، اس لیے غالب نے کہا کہ عشق کی منزل میں چونکہ بہت ہی بے حد مشکل مرحلے آتے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ پہلے مرحلے میں ہی ہمارے جو مشکل پسند طبع تھی یہ فنا ہو گئی۔ تو عشق میں چونکہ فنا ہونا آسان نہیں ہوتا، اور جب اس مرحلے سے کوئی گزر جاتا ہے تو وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنی اسی کامیابی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرحلہ تھا یہ دراصل سخت مشکل ہے، کہ یہ کام بھی آسان نکلا، کہ یہ مرحلہ کہ عشق میں فنا ہونا بے حد مشکل تھا، مگر ہماری جو دشوار طبع تھی، دشوار پسند ہمت تھی، اس نے چونکہ یہ کام کر دکھایا۔ اس لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کام تو یہ بہت مشکل تھا، مگر اس دشوار پسند طبع نے یہ کام بہت ہی آسان کر دیا۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ اب چونکہ پہلے اشعار میں بھی صحرا کی بات ہوئی، دشت کی بات ہوئی تھی، غالب چونکہ دشت نوردی اور زیادہ پیمائی کے حوالے سے متعدد اشعار میں ذکر کرتے نظر آتے ہیں، اس شعر میں بھی اپنی طبع کے حوالے سے، اپنی پرواز تخیل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے ہوئے، کہ جہاں میرا وجود ہوتا ہے، جہاں میں قدم رکھتا ہوں، اگر میں صحرا میں قدم رکھتا ہوں تو وہ گویا گرد میں چھپ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو معدوم کر لیتا ہے، گستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں ساحل پر پہنچتا ہوں تو گویا جو دریا ہے وہ بھی خاک میں اپنی جبیں رگڑتا معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کمال کی منظر کشی پیدا کرنے کی غالب نے کوشش کی ہے، بڑے لطیف انداز میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے وجود کی بنیاد پر کہ جب وہ پہنچتا ہے تو اس کی جو شخصیت ہے، اس کی ساکھ اور اس کا روب اس قدر ہے کہ اگر وہ صحرا میں پہنچتا ہے تو وہ گرد میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ ساحل پر پہنچتا ہے تو دریا جو ہے وہ خاک پر اپنی جبیں رگڑ رہا ہوتا ہے، گستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ چند منتخب اشعار تھے جن کی شرح کرنے کی ہم نے جسارت کی ہے۔ امید ہے کہ آج کا انتخاب بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جہاں کہیں اشعار کی شرح یا ادائیگی کے دوران کمی بیشی ہو، کریکشن کی ضرورت ہو تو آپ کی رہنمائی کے منتظر رہیں گے۔ شکریہ۔